السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے یہ 4 چیزیں اللہ کے پیغمبروں کے سنتیں ہیں۔ عن ابی ایوب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہے۔ 1 حیا، دوسرے خوشبو لگانا، تیسرے مسواک کرنا اور چوتھے نکاح کرنا۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتا کر کہ یہ 4 چیزیں اللہ کے پیغمبروں کی سنتیں ہیں، اپنی امت کو ترغیب دی ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں حیا کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کا یہ مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ آدمی شرمناک باتوں اور شرمناک کام کرنے سے بچے، لیکن قرآن و حدیث کے استعمالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حیا طبیعت انسانی کی اس کیفیت کا نام ہے کہ ہر نامناسب بات اور ناپسندیدہ کام سے اس کو انقباض اور گٹھن ہو اور اس کے ارتکاب سے اسے اذیت ہو۔ پیارے بھائیوں، حیا کا تعلق صرف اپنے ابنائے جنس ہی سے نہیں ہے، بلکہ حیا کا سب سے زیادہ مستحق وہ خالق و مالک ہے جس نے بندہ کو وجود بخشا اور جس کی پروردگاری سے وہ ہر آن حصہ پا رہا ہے، اور جس کی نگاہ سے اس کا کوئی عمل اور کوئی حال مخفی نہیں۔ اسے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ شرم و حیا کرنے والے انسانوں کو سب سے زیادہ شرم و حیا اپنی ماں باپ کی اور اپنی بڑوں اور محسنوں کی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی سب بڑوں سے بڑا ہے اور سب محسنوں کا محسن ہے، لہٰذا بندہ کو سب سے زیادہ شرم و حیا اسی کی ہونی چاہیے۔ اور اس حیا کا تقاضا یہ ہوگا کہ جو کام اور جو بات بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے خلاف ہو، آدمی کی طبیعت اس سے خود انقباض اور اذیت محسوس کرے اور اس سے باز رہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء۔ ہر دین کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے اور دین اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ خوشبو لگانا بڑی محبوب صفت ہے، انسان کے روحانی اور ملکوتی تقاضوں میں سے ہے۔ اس سے روح اور قلب کو ایک خاص نشاط حاصل ہوتا ہے، عبادت میں کیف اور ذوق پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کو بھی راحت پہنچتی ہے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہم السلام کی محبوب سنت ہے۔ تیسری چیز مسواک اور چوتھی نکاح ہے۔ پیارے بھائیوں، مسلم شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرۃ، 10 چیزیں امور فطرت سے ہیں: منہ کا ترشوانا، داڑھی کا چھوڑنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی لے کر اس کی صفائی کرنا، ناخن ترشوانا، انگلیوں کی جوڑوں کو جن میں اکثر میل کا چیل رہ جاتا ہے اہتمام سے دھونا، بغل کی بال لینا، منہ زیر ناف کی صفائی کرنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ حدیث کی راوی زکریا کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ مصعب نے بس یہی 9 چیزیں ذکر کی اور فرمایا کہ 10ویں چیز بھول گیا ہوں، اور میرا گمان یہی ہے کہ وہ کلی کرنا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ الفطرت سے مراد انبیاء کرام کا طریقہ ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں 10 من السنتی کے الفاظ ہے، اور انبیاء کرام کے طریقہ کو فطرت اس لیے کہا گیا ہے
کہ وہ فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس تشریح کی بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء کرام نے جس طریقہ پر خود زندگی گزاری اور اپنی اپنی امتوں کو جس پر چلنے کی ہدایت کی، اس میں یہ 10 باتیں شامل تھی۔ گویا یہ 10 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی متفقہ تعلیم اور ان کی مشترکہ معلومات سے ہے۔ بعض شارحین نے الفطرتوں سے دین فطرت مراد لیا ہے۔ اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ 10 چیزیں دین فطرت یعنی اسلام کے اجزاء یا احکام میں سے ہے، اور بعض شارحین نے الفطرتوں سے مراد انسان کی اصل فطرت و جبلت مراد لی ہے۔ اس تشریح کی بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ 10 چیزیں انسان کی اصل فطرت کا تقاضا ہے جو اللہ نے اس کی بنائی ہے۔ جس طرح انسان کی اصل فطرت یہ ہے کہ وہ ایمان، نیکی اور طہارت و پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور کفر و فواحش، گندگی اور ناپاکی کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح مذکورہ بالا 10 چیزیں ایسی ہیں کہ انسانی فطرت اگر کسی خارجی اثر سے معاف نہ ہو چکی ہو تو ان کو پسند ہی کرتا ہے۔ اور حقیقت شناس جانتے ہیں کہ انبیاء کرام جو دین یا زندگی کا طریقہ لے کر آتے ہیں وہ دراصل انسانی فطرت کے تقاضوں ہی کی مستند اور منضبط تشریح ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں، آج ہم فطرتی آداب سے کتنی دور ہو گئی ہیں۔ مونچھیں باریک ترشوانے کا حکم تھا لیکن ہم نے بڑی بڑی مونچھیں رکھ لی، ناخن کٹوانے کا حکم ملا تو یورپ کی تتبع میں انہیں بڑھانا اور ریت ریت کر صاف کرنا شروع کر دیا۔ بقول مولانا سید سلیمان ندوی، جن کے ناخن بڑے اور مونچھیں بڑی ہوتی ہیں، وہ کھانے پینے کے ہر چیز کو گندا کر کے کھاتے پیتے ہیں، جس سے نہ صرف دوسروں کو کراہت معلوم ہوتی ہے بلکہ خود ان کو طبی طور پر نقصان پہنچتا ہے۔ یورپ میں ناخن بڑھانا اور ان کو ریت ریت کر صاف کرنا اور اسی طرح بعض لوگوں میں بڑی بڑی مونچھیں رکھنا حسن سمجھا گیا ہے، مگر یہ دونوں باتیں صریحاً خلاف فطرت ہے اور کھانے پینے کی گندگی کا باعث ہے۔ مونچھوں کو بڑھانے کا فیشن یورپ کا آئینہ بدل جانے سے اب کم ہو رہا ہے، مگر داڑھی بڑھانے کے بجائے اس کے منڈانے کا فیشن ابھی اسی طرح قائم ہے، بلکہ اب تو داڑھی اور مونچھ دونوں کو صاف کرنے کا حکم ترقی پر ہے۔ یہ تمام باتیں اسلامی شعار کے خلاف ہے اور اس شعار کے مخالف ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مقرر کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجوسیوں کے خلاف تم مونچھیں تراشواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکوں کی برخلاف تم مونچھیں باریک ترشواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ ان تعلیمات کے مطابق اسلامی صورت کو قائم رکھنا غیرت مند مسلمانوں کا مذہبی فرض ہے، اور بری معلوم ہونے کا تخیل زمانہ کے رسم و رواج کا واہمہ ہے۔ جس رنگ کی اینک لگائے دنیا اسی رنگ کو نظر آئے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔